بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، یہ مہینہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت پر بڑا فضل و کرم فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی، جیسا کہ دنیا کے تمام ایمان والے مرد ہوں یا عورت، یہ اسی طرح بچے ہوں، بزرگ ہوں، جوان ہوں، علماء ہوں یا عوام الناس ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں یا دیہات کے رہنے والے ہوں، سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ خوشی اور مسرت دنیا کی کسی اور نعمت کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، کسی اور لذت کے اندر، کسی اور چیز کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ عارضی اور وقتی زندگی کا خاتمہ تو یقیناً ایک روز ہونا ہے، اور قیامت سے پہلے ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ دنیا میں جو آ رہے ہیں دنیا سے چلے جائیں گے اپنی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد۔ اللہ رب العزت نے جو عمر جو متعین فرمائی ہے اس کی تکمیل کے بعد جب وہ وقت آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی دوا، کوئی معالج، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی فوج اور کوئی اس طریقے سے نگرانی کرنے والا یا حفاظتی دستہ اس کو موت سے بچا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی لذتیں، نعمتیں ہیں یا اسی طریقے اور چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کی وجہ سے کسی شخص کی عمر میں ایک لمحے کا اضافہ ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو یعنی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لوگوں کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحے کی بھی نہ تقدیم ہوتی ہے اور نہ تاخیر۔ لفظ تقدیم کے معنی عربی میں آتے ہیں پہلے، یعنی کسی چیز سے پہلے، اور تاخیر کے معنی آتے ہیں دیر کے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگوں کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے، جس کا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، مقدر فرما دیا، اور انسان کے آنے سے، دنیا میں آنے سے پہلے جس وقت کے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رحم مادر کے اندر ہوتا ہے،
4 مہینے جب اس کو ہو جاتے ہیں حمل قرار پا کر، اب اس کے بعد ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں جو چند باتوں کو اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں یہ آنے والا بچہ کتنے سال تک رہے گا، کب اس کو موت آئے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شخص نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ نیک کے معنی آتے ہیں، اچھے کے معنی آتے ہیں۔ بخت، لفظ بخت یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں مقدر، تقدیر، قسمت۔ نیک بخت کا مطلب ہوتا ہے اچھی قسمت والا، اور بدبخت کا مطلب ہوتا ہے بد، یہ اس کے معنی آتے ہیں برے کے معنی آتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے۔ تو بدبخت کے معنی آتے ہیں بری قسمت والا، تو یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ تو متعدد باتیں لکھ دی جاتی ہیں، جتنا اس کو دنیا میں رہنا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جو اس کو رزق ملنا ہے، جتنا کھانے پینے کے لیے ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں انسان آنے کے بعد کہاں پر اس کو موت آئے گی، فضا میں موت آئے گی، سمندر میں موت آئے گی، اپنے گھر میں آئے گی، دواخانے کے اندر آئے گی، اپنے شہر کے اندر آئے گی، پردیس میں آئے گی، کہاں پر آئے گی، کس سرزمین میں آئے گی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ 21ویں پارے سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اتنے 1000 سال کے بعد آئے گی، فلاں وقت میں آئے گی، فلاں وقت میں آئے گی۔ ہاں حدیث پاک سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے روز قیامت آئے گی۔ اسی لیے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو تمام جاندار مخلوقات کانپنے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی قیامت کا دن واقع ہو جائے۔ ان کو اللہ رب العزت نے اتنا شعور، اتنی سمجھ اور اتنا احساس اللہ رب العزت ان کو عطا فرما رکھا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کے علم میں ہے، ان کو بتلایا گیا، ان کو محسوس کرایا گیا کہ جمعہ کے روز قیامت آئے گی۔ تو تمام جاندار مخلوقات، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جانور چر رہا ہے، جانور پانی پی رہا ہے، چرندے پرندے اپنی چراگاہوں کی طرف یا درختوں کے اوپر جا جا کر وہاں سے رزق حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو وہ اس وقت کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی قیامت کا دن واقع ہو جائے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کفار مشرکین وہ تو قیامت کے قائل ہے ہی نہیں۔ اب وہ چلیے، وہ تو بالکل ایک یعنی اس طریقے سے ردی مال، بیکار مال، یہ اسی طرح بھنگار ایک طرف ہو گیا نہیں ہو گیا۔ اب رہ گئی وہ اہل ایمان، میاں بھائی بولے تو میں، آپ کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ میاں بھائی کا مطلب کچھ ہوتا ہے، بھائی میاں کا مطلب کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ 2 ہی لفظ ہے، الٹ پھیر کر دیا اگر 2 ہی لفظ ہے نہیں ہے، ادھر سے ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر، یہ میاں بھائی ہے مطلب ایمان والے، اور یہ بھائی میاں ہے مطلب بہن بھائی صاحب ہے۔ تو دونوں کے اندر میاں بھی ہے اور بھائی بھی ہے، مگر یہ الٹ پھیر اس لیے بولتے ہیں، میاں بھائی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، بھائی میاں کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سورج ایک مرتبہ یعنی مغرب سے نکلے گا بجائے مشرق سے نکلنے کے۔ کدھر سے نکلے گا؟ ادھر سے، مغرب سے، ادھر سے نکلتا ادھر ڈوبتا ہے۔ اب قیامت سے پہلے ہوگا کہ ادھر سے نکلے گا اور اس کے بعد یہاں تک آئے گا، قریب آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ادھر لوٹ جا جدھر ڈوبا تھا، پھر وہ واپس ہو جائے گا۔ اور یہی موقع ہوگا کہ جب سورج جب مغرب سے نکل جائے گا ایک مرتبہ، اب کوئی کافر، کوئی مشرک اب اس کے بعد ایمان لائے
اور یقین کرے کہ ہاں اب تو یہ قیامت کی علامت ہے، اس کو اگر اس کا ادراک ہو جائے، اب اگر وہ ایمان لائے اور یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کا وہ ایمان معتبر نہیں۔ ایمان معتبر کون سا ہے؟ وہ ایمان معتبر ہے جس کو اللہ رب العزت نے شروع ہی میں فرما دیا سورہ بقرہ میں۔ جس وقت کہ ہم قرآن حکیم کھولتے ہیں پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے، اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر یہ فرمایا ایمان بالغیب کو پہلے بتلایا گیا ہے، ایک دم فوری طور پر یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، صدقہ خیرات کرتے، طواف کرتے، سعی بین الصفا والمروہ کرتے، رمی جمرات کرتے، شیاطین کو جا کے وہاں پہ جمرات پہ کنکریاں مارتے، یہ کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم کہ جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دنیا کے اندر باقی اور کتابوں کے اندر شک و شبہ ہوگا، غلطیاں ہوں گی، بھول ہوں گی، اسی طریقے سے مضامین نامکمل، ادھورے، ناقص ہوں گے، پڑھنے والے اس کو پڑھ کر اس کے اوپر اعتراض کریں گے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ برابر ہے، یہ برابر نہیں ہے، دنیا کی ساری کتابوں کے اندر ہوگا۔ لیکن یہ جو کلام پاک ہے قرآن حکیم، یہ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اتارا ہوا کلام پاک ہے، تنزیل من رب العالمین۔ تو یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب الف لام جس کے اوپر آ جاتا ہے اس کے معنی آتے خاص، یہ معنی آتے ہیں الف لام ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ جیسے کتاب کہا اگر جائے تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، مسجد کہا جائے تو کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن المسجد عربی کا قاعدہ ہے، الف لام جس کے اوپر لگ جاتا ہے اب اس کے بعد وہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کے کروڑوں اربوں انسان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن الانسان کہا جائے تو کوئی خاص انسان۔ رجل کے معنی آتے ہیں آدمی، الرجل کے معنی آتے ہیں خاص آدمی کے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم، یہ کتاب، یہ جس کو تم نے کھول رکھا ہے، جس کے اندر احکامات ہمارے ہیں، جس کے اندر ہم نے بہت ساری باتوں کا حکم دیا، بہت ساری باتوں سے ہم نے تم کو روکا، ہم نے قیامت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، پل صراط کا ذکر کیا، اور تمہاری پیدائش کا ذکر کیا، اور تم کو جو روزی دی جاتی ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12 پارے کی پہلی آیت پاک ہے۔ تو جن تمام چیزوں کا ہم نے حکم دیا، جن باتوں کا ہم نے خلاصہ کیا، جن کو باتوں ہم نے واضح کیا، لا ریب فیہ، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بھی شخص راہ راست پر آنا چاہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کھجور، کاجو، کشمش، بادام، اخروٹ، پوری مغزیات کی دکان آپ کے نگاہوں میں آگئی ہوں گی۔ ارے تو تھیلے کے تھیلے کسی دکان کے اندر ہوتے ہیں، کاجو، بادام، اخروٹ، مگر یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، خالی زبانی جمع خط چل رہا ہے، تو ہے نہیں ہے۔ تو یہ اگر کہا جائے اگر یہ ساری جو چیزیں ہیں، مقوی جو چیزیں ہیں، یہ طاقتور چیزیں ہیں، لیکن اس کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو اس کو کھائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کھجور کھائے گا، پستہ کھائے گا، کاجو کھائے گا، کشمش کھائے گا، اخروٹ کھائے گا، اب اس کے جسم میں طاقت اور توانائی آئے گی۔ اور جو یہ نہیں کھا کر اس کے بجائے گٹکا کھا رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، زردہ کھا رہا ہے، اور غیر ضروری چیزیں کھا رہا ہے، اب ایک شخص وہ ہے جو ان مغزیات کو کھا رہا ہے، اب وہ طاقتور اور تندرست ہوگا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو
اس کے بھی جیب میں پیسے 100 روپیہ ہے، اور وہ جا کے تمباکو، گٹکا، زردہ، الا بلا غیر ضروری چیزیں مخصوص انداز سے ہاتھ پر، ہتھیلی پر اس کو رگڑنا، پھر اس کے بعد اس کو جھٹکنا، پھر خاص انداز سے ہونٹ کے اور دانتوں کے بیچ میں رکھنا، پھر اسی طریقے عجیب عجیب انداز سے شروع میں باتیں کرنا، چونکہ اس وقت شروع میں ایک دم بات کرنے آتی نہیں، ایسا 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 کر کے اس کو پھر جا کے تھوکتا، پھر باتیں کرنا شروع کرتا۔ دن رات سب دیکھتے تبھی تو مسکراہٹ چہرے پہ ہے، سمجھے تو بڑی اچھی بات، نہیں سمجھے تو اور اچھی بات ہے، چلیے کوئی بات نہیں، تو اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ تو جو شخص کے راہ راست پر آنا چاہے اس کے واسطے یہ کتاب ہدایت ہیں، اس کے لیے چوراہے پہ ٹریفک پولیس موجود ہے، راستہ بتلانے والا موجود ہے، کسی سے کہہ رہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کسی سے آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر، چلو ادھر۔ اب اگر کوئی شخص وہاں پر آئے تو اس کے لیے یہ ٹریفک پولیس نفع بخش ہوگی، اور کوئی گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا اگر ہے، آنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو اس کے لیے اشارات کوئی کام کے نہیں ہیں۔ آ رہی کہ نہیں بات سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے یہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہمارے پاس 30 پاروں، 6666 آیت پاک، 540 رکو اور 7 منزلوں کی شکل میں ہے، یہ دنیا کے قیامت تک کے آنے والے ہر اس شخص کے لیے کہ جو راہ راست پر آنا چاہتا ہے، جو شیطان کے ورغلانے میں آنے سے، بہکنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو جنت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کلام پاک ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے چل کر ان کے اوصاف بتلائے گئے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائی بہن پر، اپنے پڑوسیوں پر، بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، نیک کاموں میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی جہاں پر حاصل ہوتی ہو ان جگہوں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کر یہ فرمایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، آگے چل کر تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم فرمایا کہ دنیا کے اندر جب سے دنیا کو پیدا کیا گیا، اللہ رب العزت نے 1,00,000 سے زیادہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ مبعوث میم بے عین واو سے آتا، اس کے معنی تھے بھیجنا، جن کو بھیجا گیا۔ اخیر میں اللہ رب العزت نے اخیر کا مطلب ان تمام نبیوں کے بعد جب اللہ رب العزت نے بھی طے فرما دیا کہ اب یہ نبوت کے سلسلے کو ہم کو اب ختم کرنا ہے، 1,00,000 سے زیادہ نبی دنیا کے اندر آ چکے، اب یہ طے کر دیا گیا کہ بس اب یہ جو نظام جو چل رہا ہے، زمین سے جو اناج اگ رہا ہے، آسمان سے جو پانی برس رہا ہے، سورج جو روشنی دے رہا ہے، چاند جو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور درختوں کے اوپر جو پھل پھول اور دوسری چیزیں آ رہی ہیں، اب یہ سارے نظام کو ہم کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا ہے۔ تو کیا کہ اللہ رب العزت نے اب ان آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دنیا کے اندر بھیجا۔ اب آپ کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آئیں گے، آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی پگلے نے دعویٰ کیا نبوت کا،
اور اس کے بعد خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگا وہ. ایسا ہوا. اور بھی لوگوں نے، بلکہ آپ کے زمانے مبارک کے اندر بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب کہلاتے ہیں. قیامت تک اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے. 22 پارے میں اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تم میں سے کسی شخص کے حقیقی والد نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی آپ کے صاحبزادے جو ہوئے، آپ کی صاحبزادی وہ الگ ہے، لیکن امت کے اندر اور جو دوسرے لوگ ہیں. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہاں پر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا. اب کیا ہے؟ اب جب آپ پر جو سلسلہ مکمل کر دیا گیا، اب یہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں. اتباع اس کے معنی آتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنا، یہ معنی آتے ہیں. اتباع کے معنی آتے ہیں یعنی کوئی شخص سامنے چل رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے 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 چل رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اتباع کرنا کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر ہماری اجازت سے ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کے لیے. اب آپ نے جو طریقہ امت کو بتلا دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جو بھیجا، اور جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے آئے، وہ انسان تھے. وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بہت واضح بیان فرما دیا. چونکہ اس زمانے میں کفار مکہ، مشرکین مکہ، اور اسی طریقے جس زمانے میں جو لوگ دنیا کے اندر موجود تھے، جب بھی کوئی نبی دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے جب اعلان نبوت کیا تو اس زمانے کے اس دور کے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا. اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے انکار کیا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کیسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو رسول بنا کر کیسے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسی مخلوق آتی کہ جو انسانوں سے ہٹ کر ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ کفار مشرکین یہ کہتے ہیں مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کہ آخر یہ رسول کیا ہو گیا، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا بھی ہے، آتا جاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ متعدد جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر رسول کو انسانوں میں سے اگر نہیں بھیجتے تو لوگ یہ کہہ کر بھی تو انکار کر دیتے کہ ان کے ساتھ بیوی بچے نہیں، ان کو کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کے ساتھ غمی خوشی نہیں ہے، ان کے ساتھ دوسری چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا اگر یہ رات بھر اگر عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی تو کون سی حیرت کی بات ہے، کون سی اس کے اندر حیرت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کسی اور مخلوق کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نے بھی فرمایا گیا ہے. تو انسانوں میں سے یعنی جن کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، سردی گرمی کا اثر ان کے اوپر ہوگا، اسی طریقے بارش کا اثر ان کے اوپر ہوگا، بارش میں کھڑے ہوں گے تو بھیگیں گے، اسی طریقے سے بیمار بھی ہوں گے، اور ساری وہ ضروریات ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس لیے لگا دی، بلکہ انسانوں میں سے پیدا فرمایا تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ
کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے جب تندرستی کی حالت ہو، اور جب انسان مجبور ہو جائے تو پھر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوا بھی کرنا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں۔ دوا ہو کوئی اور چیز ہو، اس کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنا ہے، ہوگا وہی جو مسبب الاسباب، یعنی اللہ رب العزت کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ کہ ایک دوا ایک مریض کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ دواخانے سے ہنستے ہوئے جاتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے، اور وہی دوا، وہی انجیکشن، وہی معالج، وہی طبیب، وہی ڈاکٹر جب دوسرے مریض کو دوا دیتا ہے تو اس کو شفا نہیں ہوتی بلکہ وہ بیمار اور بن جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ دواخانے سے اس کی لاش باہر آتی ہے، جبکہ ایک ہی کمپنی کی دوا ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے اور ایک ہی انجیکشن ہے، اور بیماری بھی دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن ایک کو فائدہ ہوا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم ہوا جب اللہ کا تو ایک کو فائدہ ہو گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا دوسرے کو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کا ریئیکشن ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر چیز کے اندر آپ کی اطاعت اور فرما برداری۔ یہ نہیں کہ جب مسجد میں جب آ جائیں تو مسجد کے گیٹ کے اوپر ہمارے سر کے اوپر دستی، ٹوپی اور کوئی چیز آ جائے، نماز پڑھ کے نکلنے کے بعد یہاں سے نکالے یہاں رکھ دیے۔ ٹھیک ہے، دستی ٹوپی کا رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن رکھنا چاہیے، ہماری بھی تو ایک شناخت ہونی چاہیے، ہونا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیگر اقوام کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بڑا بڑا رومال لپیٹ لینا، پگڑی باندھ لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایمان والے کے لیے ایک بالش بھر کی مسواک رکھنا مشکل، جبکہ وہ بڑے بڑے بھالے لے کے گھومتے ہیں۔ مرد تو مرد اور عورتوں کے پاس بھی رہتے بعض مرتبہ، اور کئی چیزیں ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس کیا جیب میں تجوری کی چابی رہے گی، بیوی کو بھی پتہ نہ چلے چابی ہے کدھر، ایسا چھپا کے رکھیں گے۔ ہاں ادھر ادھر جیب رہیں گے تاکہ چور اچک کے ادھر کے جیب میں سے ادھر کے جیب میں سے نکال لے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں ان کی پہنچ ہونے نہ پائے۔ اب وہاں پر ٹیلر صاحب بولیں گے ایسی جگہ پہ جیب لگاؤ وہاں سے کوئی پتی مارے نہیں، وہاں سے کوئی پیسے جائے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے وہیں لگا دیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں۔ تو ادھر ادھر کے پیسے چل جاتے ہیں مگر کہیں اور کے پیسے نہیں جاتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ ہمارے پاس ہم کو ایک مسواک رکھنا یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، جبکہ بھالے لے کے کیسے گھومتے ہوں گے، لمبے چوڑے ڈنڈے لے کے گھوم رہے ہیں اور بھی چیزیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کی مذہبی جو شناخت ہے جس کی وجہ سے ان کو ہزاروں کی تعداد میں اکیلے کھڑے اگر ہو جائیں تو ان کو پہچان لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے طور پر ہم نے لاپرواہی برتنا شروع کی ہے۔ ایک مرتبہ اغیاث سے، کفار سے، مشرکین سے، اس زمانے میں اس دور میں صحابہ کرام کے ہوا یہ کہ اہل ایمان کو لشکر اسلام کو فتح نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس صورت میں ہوا یہ کہ امیر لشکر جو تھے، سالار لشکر جو تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، جائزہ لو آخر کیا بات ہے، ورنہ باطل کی یہ مجال نہیں کہ حق کے سامنے اتنے وقت تک کے لیے ٹک جائے، وہ اتنے وقت کے لیے نہیں رہ سکتا ہے باطل، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، فتح ہم کو کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس لشکر کے اندر لوگوں سے غفلت یہ ہو رہی تھی کہ مسواک ان سے چھوٹ رہی تھی، مسواک جو کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہم سے ترک ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت ہم کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر رہے ہیں۔
سالار لشکر نے، امیر لشکر نے حکم دیا کہ سارے لوگوں کو اندر مسواک تقسیم کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، سنت سمجھ کر کیا جائے۔ اب جب انہوں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کیا تو دشمن کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، لگتا ہے کہ یہ لوگ ہم کو اب کچا چبا جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سب کے ہاتھ میں مسواک دکھائی دے رہی ہے اور اپنے دانتوں پر مسواک پھیر رہے ہیں، اب اس کی ہیبت ان کو پر ایسی بیٹھی کہ کچھ ہی وقفے کے بعد باطل کو شکست ہو گئی اور لشکر اسلام کو فتح ہو گئی۔ در حقیقت کیا ہے؟ سنت پر جب عمل کیا جاتا ہے اور اخلاص سے جب کیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی طے شدہ یقینی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس شخص نے میرے طریقے سے، میری سنت سے جس نے محبت کیا تو بے شک اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو شخص میری سنت سے اور مجھ سے محبت کرے گا تو میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری، چند چیزیں اگر ہم جو ظاہری طور پر ہیں، رنگ و روغن ہے، شہر کو آراستہ کرنا ہے، یہ سجانا ہے، یا اس طریقے سے اعتقاد میں آ کر کچھ جذبات کے اندر کچھ تعریفی کلمات کہہ دینا ہے، یا اسی طریقے نعتیہ اشعار وغیرہ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں وقتی کہلاتی ہیں۔ اصل چیز ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اگر محبت کا اگر ثبوت دینا ہے تو اطاعت کرنا پڑے گا۔ طاعت مصطفیٰ اصل میں حب رسول ہے۔ بہت قیمتی شعر ہے، ہم سنیں ہم اس کو، جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اصل یہ حب رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ طاعت مصطفیٰ اصل میں حب رسول ہے، ورنہ دعوی الالفت فضول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے ساتھ سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔